اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على متحية والكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب دوام الحمد ومقام المحمود سيدنا مولانا مولا ثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صلوات عليه اللهم صل على محمد وعلى محمد یہ جو میرے بھائی پیچھے بیٹھے ہیں اگر مولا حسین کا صدقہ دو قدم آگے رہیں گے تو مجلس کا ماحول بہتر ہو جائے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ حلالی زیادہ ہیں آواز بہت کم ہے سارے مل کے بولیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اور محمد وآل محمد سلام علیہ اللهم صل على محمد وعلى محمد اجازت ہے جناب صاحبان آپ لوگ اہم متمسکین باب العلم موالیہ نے حیدر قرار گجرانوالہ سے ڈائریکٹ یہاں پہ آ رہا ہوں گلا تھوڑا سا تھکا ہوا ہے کیونکہ فضلور اور دو جگہ گجرانوالہ میں پڑھا میں نے اشرف تو گلا تھوڑا سا میں تھکا ہوا ہے لیکن مجھے آپ تھکے ہوئے نہیں لگ رہے اور آپ اگر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آج میں بہت بڑا موضوع پڑھنے جا رہا ہوں اور اس موضوع کا نام ہے جناب زہرا عزیزان محترم آپ کا ابھی میں نے موضوع شروع نہیں کرنے لیکن اس سے پہلے آپ کا مزاج چیک کروں گا کہ کیا آپ سننے کے موڈ میں ہیں اور آواز میں ایک شعر سے کرنے لگا ہوں اور ہر شعر اس شعر کو سننے کے بعد ہر حلالی شعر مکمل ہوگا ہر حلالی اپنا چہرہ چیک کرے گا یہ چہرہ ہی ہے یا گلاب کا پھول بن چکا ہے پہلا مصرع سنیے میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے ساتھ ہی گانا آپ کی آواز نیبر تک آنی چاہیے زبان کا استعمال کرنا ہے میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے میرے نبی کو شان بھائی میرے نبی کو جنید بھائی میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے کیسے آئیے بتا دیتا ہوں آپ مجلس میں آئے ہیں مجلس ہوئی ماتم ہوا حلالی گھروں کو جانے لگے قبلہ منبر پہ آئے ٹھہرو حجی کار کوئی نہ جائے کیوں السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ اس کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے پڑھی سارے حلالی نے مسافہ کیا پھر گھروں کو جانے لگے قبلہ پھر منبر پہ آئے ٹھہرو ابھی گھر کوئی نہ جائے کیوں جی السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم اس کا مطلب ہے لوگ بکواس کرتے ہیں شیعوں کی مجلس ہو یا نماز اس کا اینڈ محمد پہ سلام ہے جو عزت نبی کے لیے بول رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ جی آگے کیا کہہ رہے ہیں یعنی شیعوں کی مجلس ہو یا نماز اس کا اینڈ محمد پہ سلام ہے اب یہ ہو گئی میرے شیعہ بھائی کی بات اب آئیے میرے سنی بھائی کی طرف میرے سنی بھائی مسجد میں انٹر ہوئے وضو کیا اور اذان کے لیے سوئچ کو آن کیا اور اللہ اکبر کہنے سے پہلے کہا الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ صحابہ سید یا حبیب اللہ اس کا مطلب ہے شیعہ بھی محمد پہ سلام بھیجتے ہیں سنی بھی محمد پہ سلام بھیجتے ہیں کہاں فرش پہ جب میں نے اللہ کا عرش دیکھا اور قرآن کھولا تو اللہ کہہ رہا تھا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اس کا مطلب یہ ہے اللہ بھی محمد پہ سلام بھیجتا ہے فرشتے بھی محمد پہ سلام بھیجتے ہیں اور قرآن گواہ ہے نہ اللہ سوتا ہے نہ فرشتے سوتے ہیں اس کا مطلب 24 گھنٹے محمد کا سلام جاری ہے ارے میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے صدقے کیا کہنے بھائی کیا تو سلامت رکھیں
سبحان ماشاءاللہ سبحان میرے نبی کو زمان واہ عزیزان محترم کو جملہ سنا اس کے بعد ہم ماشاءاللہ کیونکہ جملہ جو ہے وہ بڑے لوگوں کا نام لے کر کیا جائے تو اچھی بات ہے. جملہ میرے بھی ذہن میں آیا, خدا کی قسم میرے شیڈول میں نہیں کہا, بھی ذہن میں آیا, ممبر کی قسم کہا کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آصف رضا علوی صاحب کا جملہ میرے ذہن میں آ گیا. ان بیان کرتا ہوں, ان کا نام لے کے جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ ان کا جملہ ہے اور یہاں پہ آ کے عالم ہونے کا دعویٰ کرنے والے ذلیل ہوتے ہیں. واہ 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 یار میں تو کیس پہ پڑھتا ہوں یار, میں کوئی عالم نہیں, میں تو طالب علم ہوں. عزیزان محترم, مولا صادق علیہ محمد سے پوچھا کہ مولا دین کسے کہتے ہیں, مولا دین کسے کہتے ہیں. مولا نے کہا 5 خصلتوں کا نام, 5 خصلتوں کا نام دین ہے. پوچھنے والے نے پوچھا سرکار وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں؟ اگر تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھا دیں گے تو میرے گھر کی ہیلپ ملے گی. مولا وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں؟ مولا وہ 5 خصلتیں کون سی ہیں؟ مولا فرماتے ہیں پہلی خصلت قیامت سلاس, نماز قائم کرے. دوسری خصلت زکات دے. تیسری خصلت روزہ رکھے. چوتھی خصلت حج کرے. 5ویں خصلت میرے دادی علی کی ولایت کا اقرار کرے. یعنی 5ویں خصلت میرے دادی علی کی ولایت کا اقرار کرے. پوچھنے والے نے پوچھا, یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مولا فرمانے 5 خصلتیں ہیں, اگر کسی میں یہ 5 خصلتیں پائی جاتی ہیں تو وہ دیندار ہے, اگر نہیں پائی جاتی تو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی کون سی خصلت؟ نماز, روزہ, حج, زکات اور علی کی ولایت. پوچھنے والے نے پوچھا سرکار ان میں سے سب سے ضروری کون سی ہے؟ کیا نماز ہے؟ مولا نے کہا نہیں. کیا روزہ ہے؟ مولا نے کہا نہیں. کیا زکات ہے؟ مولا نے کہا نہیں. کیا حج ہے؟ مولا نے کہا نہیں. اس نے کہا مولا سب سے ضروری کون سی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت. سب سے لازم کون سی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت. مولا جنت میں کون لے کے جائے گی؟ فرمایا ہماری ولایت. مولا دوزخ سے کون بچائے گی؟ فرمایا ہماری ولایت. یہ سوال بتاتا کیا؟ مولا نے جواب نہیں بدلا, جواب ایک ہی ادا رہا, ہماری ولایت, ہماری ولایت, ہماری ولایت. اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا نماز اللہ کی ہوتی ہے, روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے, حج اللہ کے گھر کا کیا جاتا ہے, زکات اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے. جو عبادت اللہ کی وہ ہلکی ہو گئی اور تیری ولایت وزنی ہو گئی. مولا نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. نماز بیمار پہ قضا ہو جاتی ہے, روزہ مسافر پہ قضا ہو جاتا ہے, زکات غریب دیتا نہیں ہے, حج پہ مسجد جاتا نہیں ہے. ہماری ولایت اتنی ضروری ہے, یہ امیر پہ بھی واجب ہے, یہ غریب پہ بھی واجب ہے, یہ بیمار پہ بھی واجب ہے, یہ تندرست پہ بھی واجب ہے. اس نے کہا مولا نماز کے لیے وہ ضروری ہے, روزے کے لیے تندرست ہونا ضروری ہے, زکات کے لیے مال ہونا ضروری ہے, مولا تیری ولایت کے لیے کیا ضروری ہے؟ مولا کا لا شروط ہو, کوئی شرط نہیں ہے, الا حلالی ہو, صرف مال شریف ہونی چاہیے. واہ بھائی واہ بہت اچھے بہت اچھے. علی کی ولایت ماننے کے لیے خون کی طہارت ہونا. اب آپ کا عمر بن گیا, اب میں موضوع اسٹارٹ کروں. بسم اللہ. حدیث قدسی ہے, یہ بسم اللہ ہے. نعرہ حیدری. حدیث قدسی ہے جی, خلقت الاشیاء لاجلک. اے میرے حبیب, میں چیک کرنا ہے کہ تسی میرے زور سے بول دے کوئی گل ہوگی تو پھر بول دے. عزیزان محترم, اللہ کہہ رہا ہے خلقت الاشیاء لاجلک. اے میرے حبیب میں نے ہر چیز خلق کی ہے تیرے لیے. وَخَلَقْتُكَ لِأَجَلٍ, اور تو بنا ہے صرف میرے لیے. نہیں سمجھے یار, نہیں سمجھے, آپ کی نظر کر چکا ہوں. یعنی پوری کائنات اللہ نے محمد مصطفیٰ کو دے دی اور پھر کہا کائنات بنی تیرے لیے اور تو بنا ہے میرے لیے. لوگ کہتے ہیں شیعہ میں نہ قرآن ہوتا ہے, نہ ہی قرآن پڑھتے ہیں, نہ ہی قرآن سنتے ہیں, نہ ہم قرآن پڑھنا ہے. تو اسی قرآن سننے کے دسنا ہے کہ شیعہ ہی تو ہیں جو قرآن سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں, اس لیے کہ پوری کائنات میں ہمارا پیر ہے جو بغیر پڑھ کے قرآن پڑھتا ہے. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. یعنی پوری کائنات محمد مصطفیٰ کو ہدیہ اور گفٹ کر لینا ہے. دوبارہ دوہرا رہا ہوں جملہ تاکہ پورے مجمع کی توجہ ہو جائے. پوری کائنات اللہ محمد کو ہدیہ اور گفٹ کرنے کے بعد پھر قرآن میں کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تمہیں کچھ ایسا بھی دیں گے کہ تو ہم پہ راضی ہو جائے گا.
نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے، بہت عظیم جملہ تھا، سارے بندے نہیں بول رہے ابھی ہم تمہیں کچھ ایسا بھی دیں گے کہ تو ہم پہ راضی ہو جائے گا، تو ہم پہ راضی ہو جائے گا۔ اب حدیث قدسی اور قرآن کی آیت کو ملا کے چیک کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ پوری کائنات دینے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہے، محمد پوری کائنات دینے کے بعد بھی راضی نہیں ہے، تو پھر وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سی چیز تھی جو اللہ نے دی تو وہ مطمئن ہو گیا، محمد نے دی تو وہ راضی ہو گیا۔ میرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا وہ کون سی چیز تھی جو اللہ نے دی تو وہ مطمئن ہو گیا، محمد نے دی تو وہ راضی ہو گیا۔ فرمایا سن، جب اللہ نے محمد کو زہرا دی عرش پہ چلی مطمئن ہو گیا، عرش پہ نبی راضی ہو گیا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ عرش پہ چلی مطمئن ہو گیا۔ عزیزان محترم آپ بڑا اچھا سمجھیں، اگر ایسے ہی سنتے رہے تو کمال کے جملے میں آپ کے لیے لے کے، کیونکہ آپ بولتے رہیں گے تو میں ہیرے سے افضل ہوں، آپ چپ کر جائیں گے تو میں خاک سے بدتر ہو جاؤں گا۔ آپ دعا کرتے رہیں گے میرا جی چاہے گا یہ جملہ بھی پڑھوں، یہ جملہ بھی پڑھوں، یہ جملہ بھی پڑھوں، تو تم جب پکار گے تو میں کہنا چھٹو یار، چھٹو یار، چھٹو یار۔ اس لیے آپ بولتے رہیے گے میں آپ کو جملہ دیتا ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بولنے سے تھوڑی سی جسم میں جو ہے وہ سکتا ہوا ہے، ایسی میری آنکھاں سوچیاں ہیں کہ میں کچھ چرس نہیں پیندا، واہ 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 واہ، میں سارا سگریٹ نہیں پیندا، یہ راتوں کو سوئے نہیں نا میرا مطلب۔ عزیزان محترم، جب اللہ نے محمد کو ظاہر جناب زہرا میرا ٹاپک یاد ہے۔ اب آپ سے کوشچن ہے، فرض کیجیے کہیں پہ مرڈر ہو جاتا ہے، وہاں پہ ریوالور ہوتا ہے، پسٹل، ایسے جا کے پسٹل ایسے کیوں پکڑتا ہے؟ کپڑے کے ساتھ، رومال کے ساتھ کیوں پکڑتا ہے؟ جی قبلہ نے جواب دیا کہ فنگر پرنٹ آ جاتا ہے، اس کے اوپر انگلیوں کے نشان آ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب بھی کوئی کسی چیز کو ٹچ کرتا ہے، چھو لیتا ہے، تو اس کے اوپر اس کے نشان باقی رہتے ہیں، اس کے اوپر اس کے نشان باقی رہتے ہیں۔ بہت عظیم جگہ لینے کے موڈ میں ہوں، یعنی اس کے اوپر اس کے نشان باقی رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان کسی چیز کو ٹچ کر لیتا ہے، غلط دیکھ صاحب، جب بھی کسی انسان کو یعنی کوئی انسان جب کسی چیز کو ٹچ کر لیتا ہے تو اس کے اوپر اس کے نشان باقی رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، خدا کی قسم یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں وہ ساری نبیوں کو ایسے دی ہیں، تورات ایسے دی، زبور ایسے دی، انجیل ایسے دی، قرآن ایسے نہیں دیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا جبریل آتا رہا، تھوڑا تھوڑا جبریل آتا رہا، تھوڑا تھوڑا جبریل آتا رہا، اور ہم اسے اپنے سینے کا غوطہ دیتے رہے، سینے کا غوطہ دیتے رہے، اور پھر کہتے تھے لکھو یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ یا رسول اللہ، آپ جبریل کے لائے ہوئے قرآن کو سینے کا غوطہ کیوں دیتے ہیں؟ آپ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، تو عجب نہیں رسول کی آواز ہے کہ اسد عباس میں اپنے سینے کا غوطہ اس لیے دیتا ہوں کہ یہ جبریل لایا تھا، میں نے غوطہ اس لیے دیا تاکہ جبریل کا اثر ظاہر ہو، قرآن مطول کی تلاوت کے لائق ہو۔ کیا کہنے والے ہاتھوں کو سلامت رکھے، کیا کہنے آگے آپ جی میرے بھائی، آخری بھائی تک مل کے بولے لائق ہو۔ عزیزان محترم، میں عظمت زہرا بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ کسی بشر کے بس کی بات نہیں وہ یہ بیان کر سکے عظمت زہرا کیا ہے۔ عظمت زہرا کیا ہے یہ یا مصطفیٰ جانتا ہے یا کبریا جانتا ہے؟ میں تو بلکہ سے جزارت کوشش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، حضرت عائشہ صدیقہ تیری میری قرآنی ماں، نام حضرت عائشہ، لقب صدیقہ، باپ کا نام حضرت ابوبکر، لقب صدیق، شوہر کا نام محمد، لقب صادق۔ واہ واہ، اس کا مطلب کتنی سچائی ہے زندگی میں، جھوٹ کا امکان تو نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ پوچھتے ہیں بی بی، اے بی بی آپ سیدوں کے بیڑے میں رہتی ہیں، آپ بتائیے عظمت زہرا کیا ہے، آپ بتائیے زہرا کی شان کیا ہے، آپ بتائیے زہرا کی آن کیا ہے، آپ بتائیے زہرا کی عظمت کیا ہے، آپ بتائیے زہرا کی رفت کیا ہے، آپ بتائیے زہرا کا رتبہ کیا ہے، آپ بتائیے زہرا کا مرتبہ کیا ہے۔ تو بی بی فرماتے ہیں ماں میں عائشہ اس زہرا کی شان
بہت اچھا آپ ہی تیار آپ ہی واہ آپ کیا بات برائے صحت و سلامتی علماء حق بلند تر صلوات عزیزان محترم شان کو کم کرنا یہ حسد ہے خدا کی قسم یہ حسد ہے مثال ہے اگر ایک بندہ بوسکی کا سوٹ پہنے آئے اور ایک اس کا حسد اس کے ساتھ ہو جو اس کے حسد کرتا ہے تو دونوں کٹھیاں رہنا پہ جائے تو جن نے بوسکی پائی ہوئی ہے انہوں نے لا کے ٹانگ لینی تو دوسرے نے ساری رات سوچنا ہے کہ کتوں آئی ہے ایک کیویں آئی ہے ایک کو کیویں آ گئی وہ خدا کی قسم اور جس کے کپڑے بوسکی کے ہوں لوگ اس سے جلتے ہیں اور جس کے کپڑے اس سے آتے ہیں یعنی بتانے چاہوں یہ حسد ہے خدا کی قسم یہ حسد ہے کیا بات ہے جیسے یزید سفیر روم کے ساتھ تخت میں بیٹھا شراب پی رہا سفیر روم آگے کہتا ہوں کہ تو کس سے جنگ کرتا ہے کہتا ہے حسین سے جنگ کرتا ہوں وہ سفیر روم کہتا ہے یزید کوئی تو اس حسین سے جنگ کرتا ہے جو سب سے زیادہ طیب ہے جو سب سے زیادہ طاہر تو جواب نہیں کرتا بڑا جواب دینے کے لیے تو اس حسین سے جنگ کرتا ہے تو اس حسین سے جنگ کرتا ہے جب تک پورا مجمع میری طرف متوجہ نہیں ہو جاتا میں جملہ دہراتا رہوں گا تو اس حسین سے جنگ کرتا ہے جو سب سے زیادہ طیب ہے جو سب سے زیادہ طاہر ہے جو سب سے زیادہ شریف ہے اور اتنا سخی ہے کہ دوپہر کو آ کے اپنے گیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے کوئی فرش سے مانگنے آئے اسے بھی دیتا ہے کوئی عرض سے آئے اسے بھی دیتا ہے یعنی میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں حسد ہے کہتے تو اس حسین سے جنگ کرتا ہے جو سب سے زیادہ طیب ہے جو سب سے زیادہ طاہر حسد کے ذہن میں رہے جو سب سے زیادہ طاہر ہے جو سب سے زیادہ شریف النفس ہے کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں حسین نیک ہے میں جانتا ہوں حسین طیب ہے میں جانتا ہوں حسین طاہر ہے میں جانتا ہوں حسین چنگا ہے میں جانتا ہوں حسین جیسا شریف النفس عالم ارواح سے کائنات میں ابھی تک آیا نہیں وہ کہتا پھر جنگ کیوں کرتا ہے حرام زادہ شراب کے نشے میں مست ہو کے کہتا ہے اے ہاتھوں کو نہیں میں تخت پہ بیٹھ کے بھی لوڈی کا بیٹا ہوں وہ مٹی پہ بیٹھ کے بھی زہرا کرنے کا سبحان کیا کہنا جیو جیو وہ تخت پہ بیٹھ عزیزان محترم ایک جملہ دیکھنے آ جائے مجھے بتائیں گے یہ کملی والے کا مطلب کیا ہے سنیے قرآن سے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر اے پتلی چادر والے اے موٹی چادر والے اب مجھے بتائیں پتلی چادر کب استعمال ہوتی سردیاں چاہیے گرمیاں چاہیے موٹی اس کا مطلب قرآن بتا رہا ہے سردی ہوئے پاویں گرمی محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے جس کے کندھے پر چادر ہو محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے جس کے موڈے پر اللہ نہیں کہہ رہا شولڈر نہیں کہہ رہا جس کے موڈے پر ہر وقت چادر ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں جس کے کندھے پر ہر وقت چادر ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اب سوچو تو صحیح کہ جس محمد کے کندھے پر ہر وقت چادر تھی یہ شفا کے لیے زہرا سے چادر کیوں مانگ رہا تھا یہ شفا کے لیے زہرا سے چادر کیوں مانگ رہا تھا حدیث کے ساتھ پڑھ کے دیکھ لیجیے بیٹی اتنی دل کی ساری جوانی اے بیٹی مجھے اپنی چادر دے مجھے شفا ملے مجھے اپنی چادر دے مجھے شفا ملے مجھے اپنی چادر دے بہت عظیم جملہ مجھے اپنی چادر دے مجھے شفا ملے یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں کہ آپ کے کندھے کے اوپر ہر وقت چادر موجود ہوتی ہے آپ پھر زہرا سے چادر کیوں مانگ رہے ہیں آواز نہیں ایسا نماز مجھے پہچان میں عین اللہ علی کا بھی مولا ہوں میں عین اللہ علی کا بھی مولا ہوں میری آنکھ قیامت تک ہر بندے کو دیکھ رہی ہے جس کے دل میں یہ تجسس خیال بنا ہوگا کہ یہ بھی اہل بیت ہے 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 میں بطول کی چادر لے کر تطہیر کی آیت منا کے کائنات کو بتا رہا ہوں رسول کی چادر والا اہل بیت نہیں بطول کی چادر والا اہل بیت ہے آخری بات تک مل کے بولے
माशाल्लाह बतूल की चादर वाला है। और अजीज़ान मोहतरम, मेरे नबी का ये दस्तूर था, वाह वाह जी तरीका कार था कि जब भी वो मक्के से बाहर जाते किसी काम के लिए, किबला रिताई करें, जाते हुए भी काबे का तवाफ किया करते थे, फिर जाते थे, माशाल्लाह जी और वापसी पर भी घर नहीं आते थे, काबे का तवाफ करते थे, फिर घर आते थे। वाह इसका मतलब कि जाते हुए भी काबा की ज़ियारत करते थे, आते हुए भी काबा की ज़ियारत करते थे, जाते हुए भी काबा की ज़ियारत करते थे, आते हुए भी काबा की ज़ियारत करते थे। और कुरान गवाह है, वलन तजिद लिसुन्नत अल्लाहि तब्दीला, अल्लाह और रसूल की सुन्नत तब्दील नहीं होती, अल्लाह और रसूल की सुन्नत में तगय्युर नहीं है, तब्दीली नहीं है, ये एक जैसी रहती है। अब मुझे बताइए कि जब रसूल मक्के से मदीने आ गए, वहाँ तो काबा नहीं था, जाते हुए किसकी ज़ियारत करते थे, आते हुए किसकी ज़ियारत करते थे? कुरान है तो मिंबर पे जाते हुए भी ज़हरा की ज़ियारत, खुदा के नाम पे जाते हुए भी ज़हरा की ज़ियारत, आते हुए भी ज़हरा की ज़ियारत, जाते हुए भी ज़हरा की ज़ियारत, आते हुए भी ज़हरा की ज़ियारत। मैं जुमला कहूं तेरा जिगर भर के सुबह पे आई ना है तो वादिन में मैं बख्शा क्यों है? यानी जाते हुए भी ज़हरा की ज़ियारत, आते हुए भी ज़हरा की ज़ियारत। या रसूल अल्लाह, ये काबे की कमी ज़हरा से पूरी कैसे हो गई? फरमाया तू नहीं जानता, काबा बैतुल्लाह है, ज़हरा हिजाबुल्लाह है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह भाई जाते हुए भी ज़हरा की ज़ियारत, आते हुए भी। अज़ीज़ान मोहतरम, एक दफ़ा मुझे पता है यहाँ पे ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी तब्दील के लिए जुमला कहने लगा। फिर मैं वापस आऊँ इसी मौजूद में, इसी बात में वापस आऊँ। एक शख्स बड़ा टूटा हुआ था, मुँह लेके मेरे नबी के पास आया, नबी मस्जिद में थे, मिंबर पे थे, और आप कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा परेशान हूँ। सो कहते वजह बताता, कहते या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा बड़ा बदतमीज़ है, मुझे गालियाँ देता है, तो कभी कभी थप्पड़ भी मार देता, तो हडमों की कभी जुत्ती भी मार देता। कहता है या रसूल अल्लाह, आप कुछ कहिए। रसूल मुस्कुरा कहते हैं मैं क्या कहूँ, हरामज़ादा है। अरे बाप का गुस्ताख हरामी है, बाप का गुस्ताख हरामज़ादा है। वापस आए बड़े गुस्से से, दरवाजे से एंटर हुआ घर में, उसकी बीवी रोटियां पका रही किचन में। कहता है जल्दी बाहर आ, तलवार नयाम से बाहर है। कहता है तूने अमानत में खयानत की है, तूने अमानत में खयानत की है। कहती क्या हुआ? कहता है मेरा बेटा हरामज़ादा है, तूने अमानत में खयानत की है, मेरा बेटा हरामज़ादा है, तूने अमानत में खयानत की है। कहती है किसने बोला? कहता उसी ने बोला जिसने कभी झूठ नहीं बोला। उसी ने बोला जिसने कभी झूठ नहीं बोला। कहता जल्दी दस के तलाक लेना। कहती जो तेरा जी चाहे वो कर लेना, लेकिन एक मेरी बात सुनो, मुझे उसी मोहम्मद की कसम मैं सच्ची हूँ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात, गहरी बात है, मुझे उसी मोहम्मद की कसम मैं सच्ची हूँ। बाबू से बोला मस्जिद में, या रसूल अल्लाह मेरी मम्मी, हाँ जी आपने कहा था मेरा बेटा हरामज़ादा है। रसूल कहते हैं मैंने कहा था। या रसूल अल्लाह ये आज की कसम खा के कह रही है कि मैं सच्ची हूँ। रसूल मुस्कुरा के कहते हैं मैं भी कहता हूँ वो सच्ची है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। परेशान हो गया, ये भी चक्कर। एक तरफ से या रसूल अल्लाह, एक तरफ से आप कहते हैं मेरा बेटा हरामज़ादा है, दूसरी तरफ से आप कहते हैं बीवी भी सच्ची है, तो बचकर आज मैं ही रह गए। बता कहते हैं हाँ हाँ तेरी ही वजह से तेरा बेटा हरामज़ादा है, तेरी ही वजह से तेरा बेटा हरामज़ादा है। कैसे? कहता है रसूल फरमाते हैं याद कर, तू एक दफ़ा एक गली से जा रहा था, वहाँ पे खजूरों की रेड़ी थी, तूने एक खजूर पकड़ी और खा ली, ना मालिक को राज़ी किया ना उसकी कीमत अदा की, एक हराम की खजूर तूने खाई, उसी से ये बेटा पैदा हुआ और ये हरामज़ादा हो गया। अक्सर फैसला दे, जो एक खजूर हराम की खाए, 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 वो तो हरामज़ादा है, और जो पूरा बाग खा जाए वो क्या होगा? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह,
واپس آ گئے. عزیزان محترم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ میں خدا دی قسم میں بڑی بڑی گہریاں گلاں ہیں لیکن ایس ویلے آ کے میں سمجھنا کہ تھوڑی جی آسان گل ہو گئی ہے کیونکہ ایسے میں جی گل تسی کرنا نہیں ہے سمجھ نہیں ہے تسی بازار جا کے یہ گل کر سکتے ہو. عزیزان محترم بڑی آسان اور جو ہے بڑی سادہ گفتگو مطلب لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ سے ذکر نہیں کرتے صحابہ کا ذکر آئے چپ کر جاتے ہیں. اب میں صحابی کا ذکر کرنے لگا بسم اللہ. کہ اگر پہلے جملہ سنیا ہو گیا بے شک میں چلوں کہ جے نواں ہو گئے تو تہاڈا بولنا میرا حق بنتا ہے. واہ 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 واہ. رسول فرماتے ہیں پھر سنیے رسول فرماتے ہیں جس نے عیسیٰ دیکھنا ہو ابو ذر کو دیکھے. واہ 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 واہ. بسم اللہ بسم اللہ. جس نے عیسیٰ دیکھنا ہو ابو ذر کو دیکھے. جس نے عیسیٰ دیکھنا ہو ابو ذر کو دیکھے. پھر یہی رسول فرماتے ہیں کہ آسمان نے سایہ کیا نہیں زمین نے اٹھایا نہیں ایسے شخص کو جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. یہی ابو ذر مسجد میں داخل ہوا محمد ممبر پہ تھے اور آپ کو کہتا ہے تیری صداقت کی قسم مجھے یہ تو بتا آپ نے میرے بارے میں کیا کہا ہے. رسول فرماتے ہیں یہی کہہ رہا تھا کہ جس نے عیسیٰ دیکھنا ہو ابو ذر کو دیکھے اور پوری کائنات میں ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں. اور وہی ابو ذر کہتا ہے یا رسول اللہ تیری صداقت کی قسم میں یہ بتانے لگا ہوں کہ میں نے ابھی دیکھا ہے زہرا کے گھر میں چکی تو چل رہی تھی چلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا. رسول مسکرا کہتے ہیں وہ میکائیل تھا جو کائنات کو رزق دینے کے بعد اپنا رزق لینے زہرا کی چکی پہ آتا ہے اور نک لگائے بیٹھے ہو رضی اللہ لکھو اور اکثر میں قرآن فیصلہ دے اور جس مقتول کا نوکر رضی اللہ نہیں اس کا شوہر رضی اللہ کیسے ہو گئے. واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. جس کو نوکر رضی اللہ اس کا شوہر رضی اللہ کیسے. آگے جملہ سنیے اور پھر صحابی کا ذکر کرنے لگا ہوں. اسی پہ میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں. دوسرے صحابی جناب سلیمان ایک بندہ ہے سلمان ایک گاڑی کا کہتے ہیں سلمان مجھے یہ بتا یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے. واہ 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 واہ. یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے. سلمان مسکرا کہتا ہے پگڑے کہاں کھڑا ہو گئے کیا پوچھ رہے ہیں چوکٹ زہرا ہی تو سدرۃ المنتہا. واہ بھائی واہ کیا واہ بہت واہ واہ. ایسے نہیں اگر آپ پوری قیمت دیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. واہ بھائی. ارے چوکٹ زہرا ہی تو سدرۃ المنتہا کو کہتا ہے. سلمان صاحب پاگل سمجھے اس ہم اس میں بیوقوف سمجھے. وہی کہتے ہیں سدرۃ المنتہا چوکٹ زہرا وہ سدرہ تو وہ ہے جہاں پہ جبرائیل جا کے کہتا ہے آگے نہیں جاؤں گا ورنہ میرے پاس جان جائیں گے آگے نہیں جاؤں گا ورنہ میرے پاس جان جائیں گے. سدرہ وہ ہے تو کہتا یہ ہے سدرہ وہ ہے تو کہتا یہ ہے سدرہ وہ ہے تو کہتا یہ ہے. سلمان اس طرح کہتے ہیں وہ تیری معرفت ہے یہ میری معرفت ہے وہ تیری معرفت ہے یہ میری معرفت ہے. تم سدرہ اسے سمجھتے ہو جہاں جبرائیل رکتا ہے میں سدرہ اسے سمجھتا ہوں جہاں محمد رکتا ہے. واہ بھائی واہ واہ. بس عظمت بھی بڑی ہے تو مصیبت بھی بڑی ہے. مجھے حکم کیا گیا کہ آپ نے شہزادہ علی صدر کی مصیبت کے چند جملے پڑھنے ہیں تو میں تاریخ کا سہارا لے کر میں چند جملے شہزادہ علی صدر کے مصاب بھی پڑھوں گا. کہ دیکھیں تاریخ میں ناوک کہتے ہیں بڑے تیر کو اور انیس سے دونوں لکھتے ہیں شوکت صاحب کہ اصغر تیری گردن میں جو ناوک سا گڑا ہے اب تک وہ تیری ماں کے کلیجے میں کھڑا ہے. ہائے کر کے رہیے گا اگلے سال وہی لڑکا جو رہے گا. اصغر تیری گردن میں جو ناوک سا گڑا ہے اب تک وہ تیری ماں کے کلیجے میں کھڑا ہے. غالباً 1940 یا 50 اسی دہائی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی ہیومن رائٹس کی جس میں ایک ہندو وزیر کو موقع دیا گیا تھا کہ مائک پہ آ کے کچھ بولے. اب جو بندہ جس کا دل نرم ہے اس کی ہائے نکل جائے خدا کی قسم. بہت بڑا جملہ مصائب پر میں آپ کی نظر کرنے لگا. وہ مائک پہ آیا اور آ کے کہتا ہے میں حیران ہوں کربلا کے ظالموں پر
میں نے سنا ہے کہ انہوں نے اس بچے کو بھی مارا جسے یہ پتا نہیں تھا تیر کھا کے ہنسنا ہے کہ رونا ہے. مولا تیرا غصہ قبول کر. جسے یہ پتا نہیں تھا کہ تیر کھا کے ہنسنا ہے کہ رونا ہے. عزیزانو آغائے مہدی بہشتی لکھنوی پڑھے لکھے بندے میرے سامنے تشریف فرما ہے، اس لیے میں نے نام لے لیا. وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی تاریخ میں اداکاری میں ہر شہید کا جلوس شیعہ نکالتے ہیں، انتظام سنی کرتے ہیں. ایک شہید ایسا ہے جس کا جلوس نہ شیعہ نکالتے ہیں نہ سنی نکالتے ہیں، سارے ہندو نکالتے ہیں اور مرد نہیں عورتیں نکالتے ہیں. عزیزانو جانتے ہو وہ جلوس کس کا ہے؟ وہ جلوس ہے علی اصغر کے چولہے کا. کتاب والا لکھتا ہے کہ 95% ایسی مصورات ہوتی ہیں جو بے اولاد ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ سیب کبھی کبھی علم پاک کے ساتھ منت کے طور پر لٹکاتے ہیں، کبھی کبھی تازیہ پاک کے ساتھ، کبھی کبھی زلجنہ کے ساتھ. آؤ تو ہم دساؤں بیزیاں کی کر دیا نے. عزیزانو جنہوں پتہ ہے نا کہ تیر کیوں وجہ سی وہ ہائے کرے منت کے